سورہ نمل آیت 81 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں انتا آپ بہادی ہدایت دینے والے امی اندھوں کو ان سے ضلالتہم ان کی گمراہی ان نہیں تسمعو آپ سناتے الا مگر من جو یومنو ایمان لاتا ہے بآیاتنا ہماری آیتوں پر جو ہماری آیتوں کو مانتا ہے فہم پس وہ مسلمون وہی فرمانبردار ہیں وہی مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہیں؟ مسلمان وہی ہیں جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں۔ آپ کے سامنے واضح الفاظ لکھے ہوئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ہو رہی کہ یہ جو اندھے ہیں نا، اندھے یہ کون سے اندھے ہیں؟ جو حق سے اندھے ہوئے ہیں، ہمارے قرآن سے، ہماری آیتوں سے اندھے۔ اب ان کو گمراہی سے اگر نکالنا چاہتے ہو آپ تو آپ نہیں نکال سکتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اندھا کیا ہوا ہے حق سے، ہماری آیتوں سے۔ مسلمان کون ہوگا؟ ہماری آیتوں، ہماری ایک ایک آیت، ہماری ایک ایک بات، ہماری ایک ایک نصیحت ماننا۔ یومینو آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایمان۔ پتہ ہونے کو ایمان نہیں کہتے۔ کبھی آپ کہو کہ پتہ نہیں ہے یا مجھے پتہ ہے تو میرا ایمان ہے، اس کو دل و جان سے سچ حق لازمی اہم قرار دینا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ جس آیت کا پتہ ہی نہیں ہے، کیا اس میں دل لگے گا؟ کیا اس میں جان لگے گی؟ کیا اس کے اندر دلچسپی ہوگی جس کا پتہ ہی نہیں ہے؟ پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ عمل کس چیز پر ہوگا؟ کس چیز پر عمل کر سکتے ہو آپ جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا۔ پیچھے کس طرح بات کی گئی کہ یہ مردہ ہیں، یہ بہرے ہیں، اور یہاں یہ کہا گیا اندھے ہیں، اندھے۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ تھا نا سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا تھا۔ ویسے بولتے تھے، ویسے سنتے تھے، ویسے دیکھتے تھے، لیکن قرآن کے بارے میں سمجھنے کے لیے اگر یہ آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی نا، پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ کے گھر میں بہت محبت ہے، بہت رحمت ہے، بہت ساری نوازشیں ہیں، سمجھ لیں بہت ساری چیزوں کے علاج موجود ہیں آپ کے گھر، اور آپ کسی کو پوری احترام سے، محبت سے دعوت دیتے ہو کہ آؤ میرے گھر میں آؤ، میں آپ کے سارے مسائل کا، بہت سارے مسائل کا، چلیں سارے نہیں تو، اور بہت سارے میرے پاس کھانے پینے اور بہت ساری مزے کی چیزیں موجود ہیں، بہت عزت احترام موجود ہے، میری بھی خواہش ہے کہ آپ میرے ہاں آؤ۔ 3 صورتیں ہیں، ایک کو تو ضد ہے آپ کی، وہ مخالفت ہے، اور میں نے تو آپ کے پاس آنا نہیں، میرا آپ کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ضد کی وجہ سے نہیں آتا۔ دوسرا کہتا ہے جی بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے مصروفیت بہت ہے، مجھے اتنے کام کرنے ہوتے ہیں، یقین جانے میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا۔ تیسرا کہے کہ مجھے آپ کے گھر آنے سے کوئی دلچسپی نہیں، تینوں آپ کے گھر نہ آ سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم قرآن سے وابستگی یا وہ تعلق، وہ جو محبت، وہ جو اللہ نے ہمارے لیے اس میں ہدایت رکھی تھی، ہم قرآن کے پاس ضد کی وجہ سے نہیں آ رہے، مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ رہے، یا دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے، اہمیت نہ دینے کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ کوئی تو ان تینوں میں ہے نا۔ آپ کہو چلو مجھے قرآن سے ضد نہیں، تینوں صورتیں میں وہ قرآن سے محروم رہے۔ ہاں ایک چوتھی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھے کہ میں تمہارے گھر نہیں آیا، سمجھو میں تمہارے گھر آ گیا، میں تمہارے گھر آیا ہوا، میری دلچسپی بھی ہے، میرا سب کچھ ہے، سمجھ لو میں آ گیا تمہارے گھر۔ آیا نہیں ہے، یہ دھوکہ، یہ چکر بھی ہو، یہ قرآن کو نہ سمجھ کے پڑھنے والے شاید یہی سمجھ رہے ہیں ہم قرآن سے آئے، قرآن کے پاس آئے ہوئے اندھے ہیں، اندھے کہ قرآن کی آیتیں کہتی کیا ہیں، ہے صورتحال یہی یا نہیں ہے؟ قرآن سے دوری برباد کر گئی امت کو امت نہ رہنے دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں قاری قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی آئے گی
کہ میری قوم نے قرآن ہجرت کر لی، چھوڑ دیا تھا اس نے قرآن کو، نہ ذرا قرآن پڑھ لو، اچھا لو حفظ کر لو، دونوں صورتوں میں کوئی پتہ نہیں کیا پڑھا، آیتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، نصیحتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور لگے ہوئے ہیں فلاں صورت بڑی اہمیت والی ہے، صبح صبح خیر و برکت کے لیے پڑھ لو، اور وہ بری و سما ہو گئے۔ کیا عمل کرنا، کیا نصیحت حاصل کرنی، کیا عبرت حاصل کرنی، جان کو آگی غفلت، مرنے کو ہو گئے، پر دنیا کی مصروفیتوں سے، جھنجھٹوں سے جان نہ چھڑا پائے۔ ہم چھڑانا ہی نہیں چاہتے تھے، جو پڑھ کے آئے، سمجھ کے آئے، اور ان کے ساتھ مجھے بھی کھڑا کر دیا جائے گا، جو ویسے عمل کر کے آئے، جو قربانیاں دے کے آئے، جو حق پر ڈٹے رہے، جنہوں نے پھر کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیا تھا، اپنے فیصلے قرآن کے مطابق کیے تھے، اپنی پسند اور ناپسند کو قرآن کے مطابق جنہوں نے کر لیا تھا، جہان خلاف ہو گیا تھا، تعلق رشتے ناتے الگ ہو گئے تھے، انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی تھی، مجھے بھی ان کے برابر کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا فیصلہ، کیا انصاف ہے جو میں اللہ سے کروانا چاہتا ہوں۔ جو ہماری آیتوں سے اندھے ہیں، آپ ان کو، ان کی گمراہی، ان کی ضلالت سے نہیں نکال سکتے۔ بات ختم۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ اپنی بات، اپنے وعدے، اپنے عہد کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کی باتیں سن لو، ذرا تھوڑا سا وقت نکال لو، ذرا سی دلچسپی پیدا کر لو۔ جس بدبخت نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے، ہمارے راستے سے ہمیں ہٹایا ہوا ہے، سمجھو وہ دشمن کون ہے جو مجھے قرآن کے قریب نہیں ہونے دیتا، جس نے مجھے مختلف بکھیڑوں میں، مصروفیتوں میں لگا کے رکھا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے یہ اہم ہے، پہلے ان کو نپٹا لو، بعد میں دیکھ لینا کچھ اور یہی کرتے کرتے مدت تمام ہو گئی، مہلت ختم ہو گئی، کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ سے تعلق اور محبت کا راستہ ہم نے ترک کیا ہوا ہے، اور سمجھتے ہیں ہم آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ یہ چکر کس کو دے رہے ہیں کہ مجھے جس نے قرآن پڑھایا اس نے میرے اندر قرآن کی فضیلت، اہمیت جگائی نہ۔ قرآن کو سمجھو، یہ لازمی ہے، اللہ کی باتیں لازمی ہیں۔ اگر یہ آیتیں سمجھ آ گئی نا، پھر ارد گرد یہ تمام مظاہر قدرت بھی اس کی آیتیں ہیں، آپ خود اس کی ایک آیت، ایک نشانی ہو۔ یہ نشانی ہے اس محبوب تک جانے کی، سمجھنے کی، اس کی معرفت حاصل کرنے کی۔ معرفت حاصل کرو، پہچان حاصل کرو،